وقال حدثنا ابن سهيل بن سهيل عن حلال الله قال فاز بن مقاربة قال ابن مهير قال حدثنا في قال حدثنا مالك بن يقبل عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال لما أوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أوتي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يرى بها. جلدی جلدی بڑھو نا، کیا کر رہے ہیں؟ فراش نہیں، فراش. کون بولا ادھر؟ ادھر سے کون بولا؟ ہاں بالکل بدتمیز قسم کے انسان ہے. کون بولا ادھر؟ کسی کو پتہ نہیں چل رہا؟ اتنا بڑا مجمع ہے جو پتہ نہیں چل رہا کون بول رہا ہے؟ لڑکے کون بولا ادھر؟ ہاں چلو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، معراج میں لے جایا گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور سدرۃ المنتہا یہ 6 آسمان میں ہے. اس سے پہلے ایک روایت آئی تھی، اس حدیث میں آیا تھا کہ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان پہ ہے، اور یہاں آیا وہی فی السماء السادسہ. دونوں حدیث میں تصدیق یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا چونکہ بہت بڑا درخت ہے، اس لیے ممکن ہے اس کی جڑ 6 آسمان میں ہو اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے وہ 7ویں آسمان میں ہوں. الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض، زمین سے جو کچھ پہنچتا ہے وہ وہاں جا کے رک جاتا ہے. زمین سے کسی کے اعمال پہنچ رہے ہیں، جو بھی کچھ خبریں پہنچ رہی ہیں وہ صرف سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہیں، اور نیچے سے اوپر لے کر جانے والا سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جاتا، وہاں تک لے جاتا ہے اور پھر وہاں سے دوسرا لے لیتا ہے، اور جو دوسرا لینے والا ہوتا ہے وہ اس سے آگے نیچے نہیں آ سکتا ہے. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ مِنْ فَوْقِهَا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک لانے والا لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد زمین سے جانے والا وہاں سے لے کر پھر نیچے آتا ہے. فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وہاں سے لے لیا جاتا ہے. قال اذ یغشى السدرۃ ما یغشى، جب سدرۃ المنتہا کو ڈھانک لیا ان چیزوں نے جنہوں نے ڈھانکا. قال فراش من ذهب، راوی فرماتے ہیں کہ وہ ڈھانکنے والی چیزیں کیا تھی کہ پرندے وغیرہ، سونے کی تتلیاں. قال فاوتی رسول اللہ، راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات سدرۃ المنتہا کے قریب جب گئے ہیں تو 3 چیزیں عنایت فرمائی گئی ہیں. نمبر 1، 5 نمازیں عطا فرمائی گئی، اعطی الصلوات الخمس، اور سورہ بقرہ کی آخری صورتیں عطا فرمائی گئی ہیں. سورہ بقرہ کی آخری صورتیں بھی اسی رات میں عطا فرمائی گئی ہیں. اب اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ سورہ بقرہ یہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور معراج جو ہوئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہوئی ہے. لہذا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا فرما دی گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً براہ راست سورہ بقرہ کی آخری آیت شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ حضرت جبرائیل امین لے کر آئے تھے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ وعدہ کر لیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیات تمہارے اوپر نازل کی جائیں گی. اس نازل کرنے کے وعدے ہی
کی طرف نسبت کر دی ہے کہ ان آیات کا نزول شب معراج میں ہوا ہے۔ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، تیسری چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اس نے نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت کی جائے گی۔ کہ امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد ایسا ہو کہ اس نے بڑے سے بڑے گناہ کر لیے ہوں، بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو، تو اس کے ان گناہوں کو معاف کیا جائے، تو اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جائے گا۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو سرے سے ہی معاف فرما دیں۔ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، محق کا ترجمہ ایسا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو، یعنی کبیرہ گناہ، بڑا گناہ۔ چلیے قال حدثنا ابو الوليد الزهراني قال حدثنا عباد العباني قال اخبرنا الشيباني قال عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى قال اخبرني ما كان عن الله عليه وسلم في بعد السلام وفي الجناح۔ حضرت زر ابن حبیش سے پوچھا کہ اللہ عز و جل کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ عن قول اللہ عز و جل فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ پھر وہ قریب ہو گیا تو دو کمان کا فرق باقی رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک، کہ آخر یہ کس چیز کے درمیان فرق باقی رہ گیا دو کمانوں کا؟ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول کے درمیان، یا حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول کے درمیان، یا سدرۃ المنتہا کے درمیان؟ کہ آخر یہ جو نزدیکی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے تھے، کس چیز کے اتنے قریب تھے یہ معلوم کیا۔ قال، تو جواب دیا اخبرنی ابن مسعود، کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، کہ یہاں جو فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنے قریب ہو گئے تھے کہ دو کمان کا فاصلہ باقی تھا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک تھے، کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نزدیک تھے اور انہوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے تھے اور بعد میں بھی دیکھا ہے، پھر یہ الگ سے بیان کرنے کا کیا مطلب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے وہ مردوں کی شکل میں دیکھا ہے، انسانوں کی شکل میں دیکھا ہے، لیکن ان کی اصلی شکل میں اس دن دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبرائیل له 600 جناح۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان کے 600 پر تھے۔ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد البيان عن شيخان يختلف عن الرجال قال ما كذب الرسول قال حدثنا چلو ما كذب الفؤاد ما رأى، کہ انہیں دیکھا اور ان کے دل نے ان کا دل جھوٹ نہیں بولا اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے دیکھا، یعنی حقیقت میں انہوں نے ان کو دیکھا ہے، یہ دل کا کوئی وہم نہیں ہے۔ کہ اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے۔ چلو قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال عن سعد بن ابي بكر ولقد راوا نزلة قال لا جبريل عليه السلام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عن عبد الملك عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنه قال راه بقلبه.
اب اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ عز و جل کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت جیسا کہ پہلے آ چکی ہے، اس روایت سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا مسلک ہے اور کیا رائے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کو نہیں دیکھا اس رات میں، بلکہ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ جبکہ حضرت ابن عباس کی روایات آ رہی ہیں، جیسا کہ یہ روایت آئی اور اس سے آگے بعض روایات اور آ رہی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کو اس رات میں دیکھا ہے، لیکن اب دیکھا کس طرح ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے ہی اللہ عز و جل کو دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس کی رائے بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بعض روایات حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ بھی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کو ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ حضرت اکرمہ وغیرہ کی رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کہ 2 مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس۔ تو اس سے خود پتہ چل گیا کہ حضرت ابن عباس رؤیت کے قائل ہیں، لیکن آنکھوں سے رؤیت کے قائل نہیں ہے، بلکہ دل سے دیکھنے کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ضرور ہے اللہ عز و جل کو، لیکن اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور حضرت اکرمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ وغیرہ اس سرے سے انکار کرتی ہیں، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کو نہیں دیکھا، قرآن کریم کی بعض آیات سے استدلال کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح دوسری آیات میں ہے کہ اللہ عز و جل سے کوئی بھی تکلم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغمبر کے واسطے سے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، لیکن کوئی بھی حدیث حضرت عائشہ ایسی بیان نہیں فرماتی کہ جس حدیث میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہو کہ میں نے اللہ کے رسول میں نے اللہ عز و جل کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت عائشہ کے اس قول کے مقابلے میں بہت سے صحابہ کے اقوال، بہت سے صحابہ کی احادیث موجود ہیں، اور جب کسی ایک صحابی کے مقابلے میں متعدد صحابہ کے اقوال موجود ہوں تو اس ایک صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا ہے اور اس ایک صحابی کے قول پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ چلیے قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاثة تكلم بفاحشة فقد أعطى على الله الفريضة قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا لا ربه